صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم المرتبت صحابی رسول اور ایک عظیم ہستی، ایک عظیم شخصیت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سبھی کے سبھی بہت عظمت، رفعت اور شان کے حامل، اسی طرح ان کی عظمت اور شان پر قرآن مجید فرقان حمید بھی گواہ ہے، احادیث مبارکہ بھی گواہ ہیں۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی جن کا میں نے نام اس میں گرامی لیا، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ وہ عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں کہ آپ کے وصال پر عرش الہی بھی جھوم اٹھا، عرش الہی بھی ہل گیا، حتیٰ کہ آپ کی روح مبارکہ کے استقبال کے لیے فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اتر آئے، فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ ایسی عظیم ہستی ہیں، اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے جنازے کے لیے 70,000 ایسے فرشتے نازل ہوئے کہ جنہوں نے جو پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے تھے، جن کے پر پہلے زمین پر نہیں سمائے تھے، نہیں لگے تھے۔ یہ مقام ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا خود جنازہ پڑھا، اور جب آپ کا جنازہ پڑھا گیا تو اس کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی چشمان مبارکہ سے یوں آنسو رواں ہوئے کہ آپ کی ریش مبارکہ جو ہے، داڑھی مبارکہ، وہ بھی ان آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور ان کے شہادت پر یوں غمگین ہوئے، یوں رنجیدہ ہوئے، اور یوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے کہ آپ کی وہ چشمان مبارکہ سے آنسو نکلتے نکلتے وہ ریش مبارکہ تک پہنچ گئے۔ اور پھر یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی خوشبختی اور عظیم قسمت پر نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رشک کیا کرتے، بلکہ ان کا پورا قبیلہ، ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ان کی اس طرح کی شہادت کی موت پر بہت زیادہ فخر بھی کیا کرتے، نازاں بھی ہوتے اور رشک بھی کیا کرتے کہ کیسی خوبصورت اللہ کے راستے میں انہیں شہادت کی موت آئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کیسے عزت اور اکرام سے نوازا جا رہا ہے، کیسے فرشتے استقبال کر رہے ہیں، کیسے فرشتے ان کے لیے آسمان سے قطار در قطار نازل ہو رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ یوں ہی اگرچہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی ولادت باسعادت کے بارے میں تو مدینہ طیبہ میں ہوئی، ہجرت نبوی سے تقریباً 32 سال قبل مدینہ طیبہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور انصار سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ انصار کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج ہیں۔ اوس جو قبیلہ ہے اس سے ان کا تعلق ہے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد، تشریف آوری کے بعد، ہجرت نبوی کے فوری بعد سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی دعوت پر یہ ایمان لا چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے، اور اپنی زندگی کے 5 سے 6 سال، یعنی اتنی قلیل مدت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن ایسا بلند مقام پایا کہ بڑے بڑے جو کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں وہ بھی ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ پھر یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اس قلیل مدت میں انہوں نے اسلام کی اشاعت، اسلام کی خدمت یوں سر انجام دی، پھر اپنی جرت، بہادری، جانثاری کے ایسے مظاہرے کیے کہ تا قیام قیامت تمام تاریخ اسلام ان پر رشک کرتی ہے۔ اور پھر اس عظیم المرتبت ہستی کے خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو
بنو اوس سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اوس ہی کی ایک ذیلی شاخ ہے بنو عبد الاشہل، اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی معاذ ہیں، اگرچہ یہ اسلام کا زمانہ ظاہری زمانہ نہ پا سکے اور پھر عہد جاہلیت میں ہی یہ وفات پا گئے، لیکن آپ کی والدہ جو ہیں کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابیہ رسول ہیں، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست مبارکہ پر انہیں بھی اسلام لانے کا اور ایمان قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات پر بھی انہوں نے عبور حاصل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ادب میں بہت کمال درجہ رکھتی تھیں، شعر و شاعری کا مکمل ادراک رکھتی تھیں۔ اور پھر یہ سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، یہ فقیہ انصار سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن بھی ہیں۔ یعنی یہ قبیلہ جو ہے انصار، اور پھر انصار میں آگے اوس، اور اوس میں پھر بنو عبد الاشہل، ان کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قربت بھی حاصل رہی، اور بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خدمات میں بھی ان کا حصہ شامل ہے۔ سیدہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہی کے اسلام لانے پر ان کے دیگر جہاں قبائل کے لوگ اسلام لائے، وہیں پر ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، وہیں پر ان کی والدہ ماجدہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اگر ان کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو وہ یوں کچھ بنتا ہے: سعد بن معاذ بن نعمان بن امرأ القیس بن زید بن عبد الاشہل، یعنی یوں عبد الاشہل تک پہنچتا ہے ان کا سلسلہ نسب۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن دو قبیلہ انصار کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ یہ انصار کے دو بہترین گھرانوں میں سے ہیں، ان میں ایک گھرانہ جو ہے وہ بنو عبد الاشہل کا ہے، یعنی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، آپ کا قبیلہ، آپ کا گھرانہ، اور دوسرا گھرانہ بنو نجار کا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال بھی بنتا ہے، کہ جس بنو نجار کی بچیوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ خوبصورت کلام بھی پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقبال میں وہ گیت گایا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر تو 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا اور وداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا، اور کہتی ہیں کہ ہم پر اس وقت تک شکر ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، جب تک کہ کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے، جب تک کہ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کی طرف بلانے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے، یعنی تا قیام قیامت وہ یہ پڑھ رہی ہیں اور یہ گا رہی ہیں کہ بس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا شکر ادا کرتی رہیں گی۔ تو یوں یہ قبیلہ بنو نجار اور دوسرا قبیلہ بنو عبد الاشہل، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بہترین قبائل میں سے، گھرانوں میں سے گھرانہ فرمایا تھا۔ اسی طرح بنو عبد الاشہل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے تبلیغ پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو اس موقع پر یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے میرے قبیلے کے مردوں اور عورتوں، جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گے، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان بھی نہیں لاؤ گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت نہیں کر لو گے، اس وقت تک میں تم میں سے کسی کو نہیں بلاؤں گا، میرا تم سے قطع تعلق ہے، میرا تم سے بات کرنا حرام ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہوا کرتی تھی، دین اسلام کے ساتھ محبت کا عالم، کہ جب انہیں سچائی کی مشعل نظر آئی تو انہوں نے اس کو تھام لیا، اور نہ صرف خود تھاما بلکہ چاہتے یہی ہیں کہ اب ان کا پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ بھی اسی سچائی کی مشعل کو تھام لے، وہ بھی دل و جان سے ایمان لے آئے، اسلام کو تسلیم کر لے، سر تسلیم خم کر دے۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا
تو بنو عبد الاشہل کے کئی لوگ مرد و خواتین جو ہیں انہوں نے فوراً کلمہ طیبہ پڑھا اور اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا۔ ہاں جو کچھ باقی بچ گئے، جب شام تک ان تک بھی پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، مشرف با اسلام ہو گئے، با ایمان ہو گئے اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان کہ آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کی وجہ سے آپ کا پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، اور پھر مدینہ طیبہ کے در و دیوار جو ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے گونج اٹھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نعروں سے گونج اٹھے، وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے اقرار سے گونج اٹھے، وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے اقرار سے، نبوت و رسالت کے اقرار سے گونج اٹھے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ خوش ہوئے، حتیٰ کہ پھر یہی مدینہ طیبہ میں اشاعت اسلام کا ایک بہت بڑا باعث بھی بنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اپنے قبیلے میں موجود جو خود ساختہ خدا تھے، جو بت تھے، ان سب کو نیست و نابود کر دیا، ان سب کا قلع قمع کر دیا۔ یہ ایمان ہے کہ جب بندہ مومن میں ایمان معجزن ہوتا ہے اور ایمان کامل اس کا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ چاہتا یہی ہے کہ پوری دنیا میں کم از کم اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے، وہ پھیل جائے، سبھی لوگ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ پھر اس پر جب شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا سینہ اسلام کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، تو پھر بتوں کی حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ یہ تو مٹی سے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے، لکڑی کے، سونے چاندی کے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، بت ہیں، جن کو ہم معاذ اللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو ہم اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو بس یہی معاملہ ہوا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ اسلام کا نور ان کو عطا فرما دیا، تو اس نور، اس روشنی میں جب ان کو شرح صدر ہو گیا، ہر چیز کی حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، تو بس جو باطل تھا، جو جھوٹے معبود تھے، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ عظمت، یہ شان ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور آپ کا یہ امتیازی وصف ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خاندان بنو عبد الاشہل کو انصار کے دو بہترین گھرانوں میں سے ایک عظیم گھرانہ فرمایا تھا۔ اسی طرح سیرت ابن اسحاق اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات مدینہ قائم کی، یعنی جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان، مہاجرین صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس موقع پر انصار صحابہ کرام، انصار کا معنی ہی جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے تعاون کیا، جو مددگار ٹھہرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہے، تو انہوں نے ایسے مدد کی، ایسے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ سبھی انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کہہ دیا کہ ہماری مال و دولت، ہمارے باغات، ہماری تجارت، ہماری زراعت، حتیٰ کہ گھر میں اگر 2 بیویاں ہیں تو سبھی اس کو آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی آپ کی، جو سے آپ پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اسی طرح پراپرٹی میں، جائیداد میں آدھا آدھا حصہ دے دیا۔ تو اس موقع پر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ انصار سے ہیں، ان کو سیدنا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھائی بنایا گیا، اور یوں اخوت کا رشتہ ان 2 ہستیوں کے درمیان قائم فرمایا گیا۔ اور دیکھیے کہ جو یہ مواخات مدینہ ہیں، آج بھی ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق اس میں موجود ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں سگے بھائی جو ہیں وہ سگے بھائیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات تو بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بعض اوقات باپ بیٹوں کو قتل کر دیتا ہے، بھتیجے چچاؤں کو قتل کر دیتے ہیں، چچا بھتیجوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے المناک واقعات سننے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، لیکن حقیقی اسلام یہ ہے، قربان جائیے اور دیکھیے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، مہاجر اور انصار صحابہ کرام، بظاہر ان کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن اسلام
کی حقانیت دیکھیے، اسلام کی خوبصورت تعلیمات دیکھیے کہ مہاجر اور انصار صحابی جو ہیں ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جاتا ہے، اور نہ صرف پراپرٹی اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ انصار صحابہ کرام اس میں آدھی پراپرٹی آدھی جائیداد کا حصہ دار بنا رہے ہیں، بلکہ اپنی بیوی کو، 2 بیویاں ہیں تو فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مہاجر بھائی، آپ جو میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہیں میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لیں، نکاح کر لیں۔ کائنات میں، پوری تاریخ انسانی میں ایسی کوئی اخوت کی، بھائی چارے کی مثال نہیں لا سکتا جو مثال اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ طیبہ میں پیش کر کے دکھا دی۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ان کے درمیان فاصلحوا بین اخویکم فرمایا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کا باعث مت بنو، ان کے درمیان صلح کا باعث بنو۔ تو یوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اور خصوصاً وہاں جہاں یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ بھی جہالت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی سے اس دنیاوی عارضی زندگی کی پراپرٹی اور جائیداد کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، حالانکہ قبر میں کوئی چیز لے کر نہیں جانی، خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ وہ سکندر اور دارا جیسے بڑے بڑے شہنشاہ عالی شان کہ جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا جنہوں نے فتح کی، لیکن جب وہ بھی اس دنیا سے گئے تو ان کے بھی ہاتھ خالی تھے، اور کفن کو جیبیں بھی نہیں لگی ہوتیں کہ اس میں کچھ بھر کر لے جانا ہے۔ تو یہ ان واقعات سے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان عظمتوں اور شانوں سے، اسلام کی ان تعلیمات سے، مواقعات مدینہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں متفق اور متحد ہونا ہے۔ سگے بھائی بھی ہیں تو ان کو بھی مومن ہونے کے ناطے بھی بھائی بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پورے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یوں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے تاکہ ہم ان باہمی رنجشوں اور جھگڑوں سے بھی بچ سکیں، اور پوری دنیا میں امت مسلمہ ایک اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی شجاعت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، عظیم مجاہد اسلام ہیں، اور عزم و ہمت کے عظیم پیکر ہیں۔ آپ کی عظمت اور رفعت اور شان یہ ہے کہ 5-6 سال جو آپ نے ہجرت نبوی کے بعد مدینہ طیبہ میں اسلام کے سائبان میں گزارے، اور پھر شہادت کا بلند مقام آپ کو عطا کیا گیا، ان 5-6 سالوں کے دوران آپ نے تمام غزوات میں، تمام جنگی مہمات میں حصہ لیا، اور بالآخر شہادت کا بلند مقام پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر آپ دل و جاں سے تصدیق بھی کرنے والے تھے، اور دل و جاں سے سر تسلیم خم بھی کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرماتے آپ اس کو دل و جاں سے بڑھ کر اس کو تسلیم کرتے، تو اسی وجہ سے آپ کو انصار کا صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوورآل تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں تمام صحابہ کرام صدیقین ہیں، سچے ہیں، لیکن ان میں اکبر کون ہیں، سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں۔ تو یوں ہی انصار صحابہ کرام میں کہا گیا کہ انصار صحابہ کرام کے صدیق اکبر جو ہیں وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، کہ یہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، ان کی ہمت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، غزوہ بدر میں شامل ہوئے، غزوہ بنو قریظہ میں شامل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ لیا کہ اب جنگ
جنگ کیسے کی جائے، تو انہوں نے اس موقع پر یوں کھڑے ہو کر پرجوش تقریر کی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا ہم نے وعدہ کیا، تو جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کیجئے۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس اللہ نے آپ کو رسول کریم بنا کر بھیجا ہے، سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے، اور اگر آپ ہمیں صحراؤں میں جانے کا حکم دیں گے، ہم صحراؤں میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ حتیٰ کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک بھی فرد پیچھے نہیں ہٹے گا، انشاءاللہ بھی ساتھ کہا، اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم پائیں گے، اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ٹھنڈک پہنچائے، بس اللہ کا نام لے کر ہمیں ساتھ لے جائیے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے غزوہ بدر کے موقع پر، کہ جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے ہم آپ کے ارشاد پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ہمیں حکم عطا فرمائیں کہ سمندروں میں کودنا ہے تو ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ جہاں ہمیں اپنے ساتھ جانے کے لیے حکم ارشاد فرمائیں گے ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ محبت اور جانثاری کا عالم تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غزوہ بدر میں جو اوس کا علم تھا، یعنی قبیلہ اوس کا جو جھنڈا تھا، وہ انہی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عطا فرمایا۔ پھر غزوہ احد میں بھی یہ شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارکہ، آستان مبارکہ کے یہ محافظ ٹھہرے، حفاظتی دستے میں شامل ہوئے، محافظوں میں شامل ہوئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں عزت اور تکریم سے نوازا اور انہیں آگے سے آگے رکھا، چونکہ یہ بنو عبد الاشل کے سردار بھی تھے اور سید الاوس بھی نے کہا جاتا ہے۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر یہ ہر موقع پر آگے رہے۔ غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ شریک تھے۔ غزوہ بنو قریظہ میں آپ کو حکم بنایا گیا، آپ کو سردار بنایا گیا، اور غزوہ احزاب میں آپ کے جس ہاتھ میں وہ حربہ تھا وہ ذرہ کے نیچے سے تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، تو اس موقع پر ایک مشرک حبان بن عبد مناف، اس نے آپ کے وہ خالی ہاتھ کو دیکھا تو تاک کر وہاں پر نشانہ مارا، تیر مارا، جس سے وہ رگ کٹ گئی اور بہت گہرا زخم آیا۔ اس زخم کی وجہ سے آپ کو پھر آپ کی تیمارداری کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ احزاب کے بعد آپ کو مسجد نبوی میں اس کے صحن میں ایک خیمہ نصب کروا کے وہاں پر آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کے علاج کے لیے وہاں پر آپ کو رکھا گیا، اور مدینہ طیبہ ہی کی ایک صحابیہ طبیبہ حضرت رفیدہ سلیمیہ رضی اللہ عنہا، ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ آپ کا علاج بھی کریں اور آپ کی تیمارداری اور خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لایا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور کبار صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے ان کے زخم پر داغ بھی لگایا، یعنی وہ زخم اگر جب صحیح نہ ہو رہا ہو تو اس وقت پھر وہ اس کو داغا جاتا ہے، وہ داغنے سے وہ خون بہنا بند ہو جاتا ہے، زخم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کا لگنا تھا، آپ نے جب آپریشن فرما دیا اور وہ داغ لگا دیا تو پھر وہ زخم جو ہے وہ سنبھلنے لگا، بہتر ہونے لگا۔ اسی طرح آپ کے دل میں شہادت کی تمنا بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لڑنے کی تمنا تھی، ان پر جان نثار کرنے کی تمنا تھی، جان نچھاور کرنے کی تمنا تھی۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ کی لبوں پر یہ دعا تھی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کفار قریش سے لڑنے کی جتنی آرزو اور خواہش ہے کسی اور قوم سے نہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیونکہ اس بدکار قوم نے تیرے رسول کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا بھی اور انہیں ہجرت کرنے پر بھی مجبور کیا، اور عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں لہٰذا اگر کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں لڑوں اور ان کافروں سے یوں لڑوں کہ لڑتے لڑتے
میں خود شہید ہو جاؤں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں ہے، کفار مکہ کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ پھر میرے اس زخم کو پھاڑ دے۔ بس جب یہ التجا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے بعد تشریف لائے، یہ دعا کی تو وہ زخم جو ہے وہ پھٹ گیا، اور وہ زخم پھٹنے کی وجہ سے، وہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں تشریف لائے، آپ کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا، اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے یوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ سعد نے تیرے راہ میں جہاد کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، لہٰذا تو سب سے بہتر طریقے سے ان کی روح قبض فرما۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا فرمانا تھی کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے آنکھیں کھولیں، اور اس نازک حالت میں بھی عشق رسول یوں معجزن تھا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دل و جاں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سلام ہو، اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ بس اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو چند ہی گھنٹوں کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جانب بلا لیا، ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، حتیٰ کہ بعد میں کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جب ان کے خیموں میں گئے، جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خیمے میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہے تھے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خیمے میں لمبے لمبے قدم کے ساتھ پھلانگتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اتنے اس کے خیمے میں جمع تھے کہ جگہ ہی نہیں تھی، تو میں اس لیے کہ فرشتوں کے پروں پر پاؤں نہ آئے، میں بہت احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا، حتیٰ کہ ایک فرشتے نے پر اٹھایا تو پھر میں وہاں بیٹھ گیا۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کی اس طرح روح قبض فرما کہ جو تیرے سب سے بہتر طریقوں میں سے طریقہ ہو، یعنی اتنے بہتر طریقے سے، اتنے ہزاروں فرشتوں کی موجودگی میں آپ کی روح جو ہے وہ قبض کی گئی، حتیٰ کہ 70,000 کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ بھی ایسے فرشتے کہ جنہوں نے پہلے کبھی اپنے پر زمین پر نہیں رکھے تھے۔ یہ عظمت، یہ شان ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی طرح اس شب میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہ بھی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ریشمی امامہ، ریشمی پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون شخصیت ہیں کہ جن کے لیے آسمان کے بھی سب دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور عرش الہی بھی خوشی سے جھوم رہا ہے، فرشتے بھی اس طرح قطار در قطار آ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے تھے، آپ فرمایا کہ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یوں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی ہمت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، یہ وہ عظیم کارنامے ہیں کہ تمام غزوات میں 5-6 سال جو آپ کو زندگی ملی اسلام کے دامن میں، تمام غزوات میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ شہادت کا بلند مقام پایا۔ جب آپ کا جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے یہ تو بڑا ہلکا پھلکا ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہلکا پھلکا ہے کہ اس کے جنازوں کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہ عام لوگوں کے کندھوں پر تو ان کا بوجھ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، اور ان فرشتوں نے آج سے پہلے کبھی زمین پر نزول نہیں کیا، یعنی آج سے پہلے کبھی یہ زمین پر نازل نہیں ہوئے۔ تو یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان۔ اور جب ان کی قبر مبارکہ کھودی جا رہی تھی تو ایک صحابی انہوں نے ان کی قبر مبارکہ کی مٹی جو ہے وہ اٹھا لی، جب مدینہ طیبہ پہنچے تو دیکھا وہ مشک بن چکی ہے، وہ کافور اور وہ خوشبو بن چکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، تو آپ نے اللہ کی
پاکی بیان کی اور فرمایا سبحان اللہ، یعنی اللہ کی شان ہے کہ جس نے ان کو یہ عظمت اور شان عطا فرما دی کہ ان کی قبر کی مٹی جو ہے وہ بھی مشک بن چکی ہے، وہ بھی خوشبوؤں بھری ہے، وہ بھی ان میں بھی خوشبو پھیل چکی ہے۔ یہ عظمت، یہ شان سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی۔ اور آپ کا جب وصال ہوا، یہ شہادت آپ نے جب پائی تو ظاہری عمر مبارکہ آپ کی 37 برس ہے، اگرچہ 6 سے 7 سال آپ نے اسلام کا زمانہ پایا، اور یہ 6-7 سال تمام کے تمام دین اسلام کی خدمت میں گزار دیے اور اپنی جان بھی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ 5 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، چونکہ 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق پیش آیا، اور آپ کو جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا کہ وہ جنت البقیع کہ جو قیامت میں سب سے پہلے جنت البقیع کے لوگ اٹھیں گے، اور پھر 70,000 ایسی نورانی ہستیاں ہوں گی کہ جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، اور پھر 70,000 ہی یہ وہ ہستیاں ہوں گی کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی بے حساب بخش دے گا، اور یہی وہ ہستیاں ہوں گی کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے، اور پھر جنت المعلا کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان اور مسلمان ہوں گے مکہ المکرمہ کے، وہ بھی یہاں حاضر ہو جائیں گے، اور پھر یوں میدان محشر کی جانب یہ عظیم اور نورانی لشکر جو ہے وہ تشریف لے جا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے بعد بھی ان کی وفاؤں کو، ان کی جانثاریوں کو، ان کی جرأت اور بہادری کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریشم کی چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے، تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت بڑھیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑی نرم و ملائم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی معاذ رضی اللہ عنہ کو جو جنتی رومال دیا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کا عالم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک عرب شاعر نے جو اشعار آپ کے بارے میں لکھے، ان کا مختصر سا خلاصہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اسلام لائے کہ ان کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 30 برس تھی، لیکن 6 یا 7 سال وہ اسلام کے دامن میں حیات رہے، تو انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے اور ایسے ایسے کام کیے کہ ان کی وفات پر، ان کی شہادت پر اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش بھی جھوم اٹھا، وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا، ان کے استقبال کے لیے جھوم اٹھا۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن، اپنی جان مال اولاد تک اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ آج ہمیں ان کی سیرت اور کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ان ہستیوں نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، حق کی خاطر اور مظلوموں کی بقا کی خاطر، مظلوموں کے لیے، ظالم سے لڑنے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اسلام پر اپنی جانیں قربان کر دیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آج بھی بندہ مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سچے پیروکار بن جائیں، دین اسلام کے سچے پیروکار بن جائیں، اور انہی کی سیرت اور کردار کو اپناتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ بحیثیت امت مسلمہ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، برما، چچنیا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کی نصرت بھی فرمائے گا، مدد بھی فرمائے گا، اور فتح بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانان عالم، اور خصوصاً جو مسلمان ظلم کا شکار ہیں، آزادی اور ظلم سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں ظلم سے آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل دوبارہ 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا